السلام علیکم خواتین حضرات، مظہر برلاس حاضر ہے۔ آج 4-5 اہم خبریں ہیں، لہٰذا میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آخری خبر تک دیکھیے گا۔ بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، الیکشن ہو چکے ہیں اور الیکشن میں پولنگ تو زبردست ہوئی، بڑے اچھے ماحول میں ہوئی، اگرچہ لوگوں کو تنگ کیا گیا ٹیلی فون سروس بند کر کے، انٹرنیٹ بند کر کے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا ترقی کر رہی ہے، دنیا ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اور ہمارے ہاں کیا حماقت کی گئی کہ الیکشن کے دن ٹیلی فون سروس بند کر دی گئی اور انٹرنیٹ بھی بند کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان خود کہتا رہا کہ 8300 یعنی 8300 پر آپ میسج کریں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا پولنگ سٹیشن کون سا ہے۔ کیا لطیفہ کیا کہ فون سروس ہی بند کر دی گئی، اب لوگ کہاں سے پوچھے کہاں سے نہیں، ایک مقدمہ ہے۔ پھر جب رزلٹ آئے اس میں آپ نے دیکھا کہ فارم 45 کو نظر انداز کر کے مرضی سے رزلٹ سنا دیے گئے، مگر کب؟ رات 12 بجے تک نہیں، رات 11-12 بجے تک رزلٹ آتے رہے اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار آگے تھے۔ پھر سنا ہے چیف الیکشن کمشنر اپنے آفس سے نکل کے کہیں چلے گئے، ان کی واپسی ہوئی ہوگی۔ اس دوران پتہ نہیں کیا ہوا کہ سحری کے بعد رزلٹ تبدیل ہونا شروع ہو گئے اور ہارے ہوئے لوگوں کو جتوانا شروع کر دیا گیا سسٹم نے۔ اب یہ الیکشن ایک رولا بن گیا ہے، چونکہ وہ ایسے لوگوں کو جتوایا گیا ہے جو تیسرے چوتھے نمبر پر تھے۔ آپ دیکھیے کہ 18 گھنٹے گزرنے کے بعد رزلٹ آنا شروع ہوئے اور اس میں کئی حماقتیں بھی ہوئیں۔ لاہور کے ایک آر او نے ماننے سے انکار کیا تو اس کو تبدیل کر دیا گیا اور میاں نواز شریف کا رزلٹ لیا گیا، جو کہ ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہار رہے تھے۔ جتوایا گیا، مگر غلطی کہاں ہوئی؟ جتنے ووٹ تھے اس سے زیادہ ڈال دیے اور دوسری پارٹیوں کو ووٹ ہی کوئی نہیں دیا گیا، نہ جماعت اسلامی کو دیا گیا، نہ پیپلز پارٹی کو، نہ اور کسی کو۔ یعنی ان امیدواروں کے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ بھی ان کو ووٹ نہ دے سکے۔ اچھا، زیادہ مزیدار جو کام ہوا، راول پنڈی ڈویژن نشانہ بن گیا۔ وہاں جو لوگ ہار رہے تھے، کوئی 1,00,000 کی لیڈ سے آ رہا تھا، کوئی 50,000 کی، ان کو جتوا دیا گیا۔ یہی حرکت اسلام آباد میں ہوئی اور پنجاب کے کئی شہروں میں ہوئی، سیالکوٹ میں ہوئی۔ ریحانہ ڈار الیکشن جیت چکی ہیں اور خواجہ آصف کو جتوا دیا گیا۔ اسی طرح گجرات میں ہوا۔ خیر، اب بہت سے کیسز عدالتوں میں جا رہے ہیں، چیلنج ہو رہے ہیں، اور یہ الیکشن چیلنج ہوگا، فارم 47 چیلنج ہوگا اور فارم 45 کے نتائج کو مانا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین کا دعویٰ ہے، یا پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ ان کی سیٹیں 180 ہیں قومی اسمبلی کی، بالکل ہوں گی۔ اب آپ دیکھیے کہ کراچی پہ ایک نظر ڈالیں۔ 24 گھنٹے رزلٹ روکا گیا کراچی کا۔ کراچی میں دیہات تو نہیں تھے، کوئی دور دراز علاقے تو نہیں تھے۔ 24 گھنٹے روکنے کے بعد کراچی کی سیٹیں ایم کیو ایم کی جھولی میں ڈال دی گئیں۔ تو یہ نتائج کے حوالے سے یہ الیکشن تماشا بن کے رہ گیا۔ انٹرنیشنل میڈیا نے اس حوالے سے بہت تنقید کی ہے، غیر معیاری الیکشن قرار دیا گیا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ ای وی ایم سے یہ کیوں بھاگ رہے تھے۔ صدر مملکت نے آج ای وی ایم کے حوالے سے ٹویٹ بھی کیا ہے۔ ای وی ایم اگر ہوتا
تو دھاندلی کا شور بھی نہ پڑتا، دھاندلی کی ضرورت بھی نہ پڑتی، اور رزلٹ بھی 5-6 منٹ میں آ جاتا۔ ہماری ہمسائیگی میں بھارت میں EVM پہ الیکشن ہوتے ہیں، ایران میں ہوتے ہیں، پھر ہمارے ہاں لاہور ہائی کورٹ بار نے اپنا الیکشن کروایا، مگر وہاں کوئی شور نہیں مچا، اس لیے کہ سب کچھ شفاف انداز میں ہو گیا۔ پاکستان میں دھاندلی کرنے والے اور کروانے والوں کا خیال تھا کہ EVM آ گیا تو ہم مارے گئے، لہذا EVM کے سلسلے میں ہونے والی 50 میٹنگز ناکام ثابت ہوئیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دنیا ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور ہم 1980 میں بیٹھ کر سوچ رہے ہیں۔ اب آ جائیے جی حکومتیں بنانے کا چکر، اب جی ہم ساتھ ملا لیں گے آزاد اراکین کو، یعنی یہ پارٹی منڈیاں لگائیں گے، یہ ضمیر خریدیں گے لوگوں کا، پیسے لگائیں گے، اس سے بڑی شرمناک اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ ایک پارٹی سے نشان چھینا گیا، ان کے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، گرفتاریاں کی گئیں، مقدمات کیے گئے، ان کے بانی چیئرمین کو جیل میں ڈال دیا گیا، یعنی آپ ہاتھ پاؤں باندھ کے ان کو کہا کہ چلے آئیں، آپ بھی تیرنا سیکھیں یا تیریں۔ قوم نے ان کا ساتھ دیا، قوم کھڑی ہو گئی، قوم نے ووٹ کیا PTI کو، امیدوار نہیں دیکھا، عمران خان کو ووٹ کیا، اور عمران خان جیت چکے ہیں پورے ملک سے۔ انہوں نے سارے سسٹم کو ناکام بنا دیا ہے ووٹ کی طاقت سے۔ اب کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ ڈپٹی کمشنر لیا نے حکم ماننے سے انکار کر دیا، خوشاب کے DC نے جو RO ہیں استعفیٰ دے دیا، DG خان کے DPO کو کس نے مارا؟ کیوں مارا؟ اس لیے کہ وہ ناجائز باتیں نہیں مان رہا تھا۔ تو بہت سے لوگ نہیں مان رہے۔ آپ کو پتہ ہے الیکشن سے پہلے راشدی صاحب ہیں، سلمان راشدی CSP افسر ہیں، 14 سالہ انہوں نے سروس کی ہے، سندھ سے تعلق ہے، انفارمیشن گروپ کے ہیں۔ انہوں نے الیکشن سے پہلے ایک ویڈیو ڈالی، اور وہ ویڈیو عمران خان کے حق میں تھی، اور انہیں پھر معطل کر دیا گیا۔ لیکن کوئی بات نہیں، سلمان راشدی سے میری بات ہوئی، وہ کہنے لگے میری 2 نوکریاں بھی ہوں، 6 نوکریاں بھی ہوں، 10 بھی ہوں، تو میں اپنے اس بہادر لیڈر پر قربان کر دوں۔ اب عمران خان کی لوگ موازنہ کر رہے ہیں دنیا کے بڑے بڑے لیڈروں سے جو انقلابی لیڈر تھے، اور لوگ حیران ہیں کہ پاکستان کی دھرتی پر ایک ایسا بہادر سپوت کیسے پیدا ہو گیا، چونکہ یہ لوگ تو ہانکے جاتے تھے، غلامی قبول کرتے تھے۔ یہ کون بندہ ہے جو غلامی قبول نہیں کر رہا؟ اب جی پیپلز پارٹی پہ دباؤ رہا، کسی نے دباؤ ڈالا کہ نون لیگ سے ہاتھ ملاؤ ورنہ تمہارے یہ رزلٹ روک لیے گئے ہیں۔ کچھ رزلٹ پنجاب سے ان کے روکے گئے۔ پہلے پیپلز پارٹی حامی نہیں بھر رہی تھی ہاتھ ملانے کا، اب انہوں نے حامی بھر لی، پھر رزلٹ آ گئے، پھر ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ اب اتفاق ہے جی ملاقاتیں کریں گے، کر لیں۔ ایک طرف ان ملاقاتوں میں کوشش کی جائے گی کہ جی اقتدار کا بٹوارہ کیسے ہو، تو دوسری طرف پاکستانی عدلیہ کا امتحان شروع ہو چکا ہے۔ 12 تاریخ سے بہت سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ سچائی کیا ہے، اور 12 اور 13 تاریخ سے اگر سچائی کو نہ مانا گیا تو پھر ملک گیر ہنگامے نظر آتے ہیں۔ ابھی تک کا جو بٹوارہ ہے اقتدار کا، اس میں دیکھیے پیپلز پارٹی نے ایک شرط رکھ دی ہے نون لیگ کے ساتھ کہ اگر آپ نون لیگ کا وزیر اعظم چاہتے ہیں، میاں شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، تو بھائی پھر وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا ہوگا، پنجاب کا۔ انہوں نے کہا جی 10 سیٹوں والے پرویز لائی اگر وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ تو اس پہ بھی بات ہو رہی ہے۔ پھر دیکھیے PTI کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم پنجاب، وفاق اور خیبر پختونخوا میں حکومت بنا رہے ہیں۔ اب جی مخصوص سیٹوں کی بات ہے، PTI کا اتحاد MWM سے، میرا خیال ہے PTI MWM کے نام کو استعمال کرے گی اور خواتین کی مخصوص سیٹیں اور اقلیتوں کی سیٹیں حاصل کرے گی۔
صورتحال بدل چکی ہے۔ پاکستان میں وہ جو منظر تھا الیکٹیبلز کا وہ بدل چکا ہے، بت ٹوٹ چکا ہے، خوف کا بت بھی ٹوٹ چکا ہے اور الیکٹیبلز کا بت بھی ٹوٹ چکا ہے۔ پاکستان میں پاکستانی قوم اپنے بہادر لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرے گا آپ کو نظر آئے گا کہ نون لیگ کو تھپکیاں دینے والے بھی کمزور ہوتے جائیں گے، اور نون لیگ بہت کمزور وکٹ پر چلی گئی ہے۔ میاں نواز شریف کو جو دونوں حلقوں سے ہار چکے ہیں۔ اچھا ایک اور بات دیکھیے، لاہور مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے، وہاں سے جو نتیجے آئے تو نون لیگ کا کوئی بندہ 3,500 کی لیڈ سے جیت رہا ہے، کوئی 4,000 کی، لیکن پنڈی اسلام آباد سے نون لیگ کے بندے 50,000 ہزار کی لیڈ سے جیت رہے ہیں۔ ہائے ہائے، میاں صاحب اتنے گلی ڈنڈا کھیڑ دے سن پنڈی اسلام آباد، جو گڑھ ہے ان کا وہاں سے وہ ہار رہے ہیں اور یہاں سے جیت رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جس نے بھی نتائج مرتب کرنے کی کوشش کی ہے اس سے بہت سی غلطیاں ہو چکی ہیں، ان غلطیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ پی ٹی آئی ایک بڑی طاقت کے طور پر سامنے آئے گی، اور حکومت کرنا کسی اور کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اگر لوگوں کے فیصلے کو نہ مانا گیا تو لوگ سڑکوں پر ضرور نکلیں گے۔ اللہ حافظ۔